اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان و ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یضروکم الا اذن ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ لن یضروکم، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اے ایمان والو، یہ منافقین یہود اگر آپ کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں تو یہ آپ کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذن، مگر کچھ تکلیف پہنچائیں گے۔ کیسے؟ جیسے زبان درازی کر کے، آپ کے خلاف باتیں کر کے، مختلف قسم کی بہتان تراشی کر کے اتنی تکلیف پہنچائیں گے، پریشان کریں گے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر بفرض محال انہوں نے کبھی ہمت کر لی کہ یہ آپ کے ساتھ لڑائی میں آمنے سامنے آ گئے، یولوکم الادبار، تو یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، یہ سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگ جائیں گے۔ اے مسلمانوں، یہ آپ کے سامنے بھی نہیں آ سکتے۔ ایمان کی طاقت تمہارے پاس ہے، اللہ تمہارے پاس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان موجود ہیں۔ ثم لا ینصرون، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جو ان کو کہتے بھی ہیں کہ تمہاری مدد کریں گے، یہودی قبائل کو منافقین کہتے بھی ہیں، جب مشکل وقت آئے گا تو یہ کبھی بھی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ منافق تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اپنے دنیا کے مال و دولت کو بھی بچاتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا، اپنی جان بھی نہیں دینا چاہتا۔ وہ نہ دوست کے پیچھے جان دیتا ہے، نہ دشمن کے پیچھے جان دیتا ہے، تو ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ ضربت علیہم الذلۃ، اور ضربت ہوتا ہے ضرب لگانا، جیسے اوپر مار دینا، مارنا، علیہم ان کے اوپر، الذلۃ ذلت۔ ضربت ایسے کہتے ہیں کہ جیسے وہ گاؤں میں خواتین اپلے بناتی ہیں نا، تو اس کو دیوار کے ساتھ وہ زور سے مارتی ہیں تاکہ وہ دیوار کے ساتھ چمٹ جائے ایک زور لگا کے، تو اسی طریقے سے تاکہ وہ اترے نہیں۔ ذلت جو ہے یہ یہودیوں کو ان کے اوپر ایسے اللہ نے چپکا دی ہے، ایسے مار دی ہے کہ یہ ان کے منہ پہ لگی ہے جو اب قیامت تک اتر نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے لگائی ہے۔ اب ذلت ہوتی کیا ہوتی ہے؟ ذلت وہ چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی طاقتور کسی سے اس کا مال چھین لے، یعنی ایک بندے کے پاس دولت ہے اور وہ اس سے بھی بڑا کوئی طاقت والا آ جائے اور وہ دولت اس سے چھین لے، اور وہ اتنا بے بس اور مجبور ہو جائے کہ وہ بے بسی اور مجبوری اس کے چہرے سے عیاں ہو، اس کے چہرے پہ بے بسی جو ہے وہ نظر آتی ہو، یا اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہو لیکن اس کے باوجود وہ نشان عبرت میں ملا ہوا اور اس کی عزت جو ہے وہ خاک میں ملی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں ذلیل ہونا، ذلت ہونا۔ وَمَا سُقِفُوا إِلَّا اینما سقفوا، یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے، یعنی یہ ذلت ان کی قسمت میں اللہ نے لکھ دی ہے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کہ یہ بے بسی اور یہ مجبوری جو ان کے اوپر ہے، جو ان کی خاک میں ملی ہوئی ہے عزت، اور ان کے چہرے سے جو بے بسی نظر آ رہی ہے، یہ اللہ نے ان کے منہ پہ تھوپ دی ہے، زور سے مار دی ہے، اور دے ماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ جہاں کہیں بھی ہیں یہ ان یہودیوں کو ملی ہے۔ اللہ، ہاں استثناء اللہ ایک دے رہے ہیں، بحبلن، کہ یہ رسی پکڑ لیں، پناہ پکڑ لیں، من اللہ، اللہ کی، یہ توبہ کر لیں اور اس اللہ کے دین کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لے کے آئے ہیں، جو قرآن لے کے آئے، اس پہ آ جائیں تو یہ ذلت ان کی دور ہو جائے گی، یا ایسے کسی بھی دین والے کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں تو ان کی ذلت دور ہو جائے گی۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور یا کہ یہ
لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، یعنی ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، جس کی بھی دیکھ لیں آج بڑی مثال ہے کہ اسرائیل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اگر اس کی پشت سے برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی، یہ بڑے ملک ہٹ جائیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ان کو وقتی طور پہ کسی بھی وقت باعث دنیا میں ان کا رہنے کا ایک سبب بن جائے گا، یا ان کی زندگی کا ایک جواز ہوگا، ادروائز ان کے اوپر ایسی ذلت ہے کہ ان کے پاس جینے کا کوئی جواب نہیں۔ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور کمایا انہوں نے غضب اللہ کا، انہوں نے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی، اسی آگے آیت میں اللہ بتائیں گے کس وجہ سے، کہ انہوں نے اللہ کے غضب پہ غضب کمایا، اللہ کے غصے کو دعوت دی، اللہ کو اپنے اوپر ناراض کر لیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور انہوں کو ضربت، پھر وہی ضربت، پھر ایسی لگا دی ان کے اوپر، منہ پہ زور سے مار دی گئی کہ جو قیامت تک نہیں اتر سکتی، کیونکہ قرآن میں آ گیا قرآن بھی قیامت تک اور قرآن کے حکم بھی قیامت تک، تو ان یہودیوں کے لیے بھی یہ حکم قیامت ہے، اور ان کے اوپر مار دی گئی علیہم، ان کے اوپر المسکنت، مسکنت، ذلت کی پہلے بات کی تھی۔ مسکنت کیا ہوتی ہے؟ مسکنت وہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس دولت ہو، وہ تو ضربت وہ ہے کہ کوئی طاقتور چھین لے اور انسان بے بس اور محتاج ہو جائے، اور کسی عہدے پہ ہونے کے باوجود اس کی کوئی عزت وقار اور توقیر نہ ہو، یہ ہوتی ہے ذلت۔ اور جو مسکنت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس دولت تو ہو، بے حساب دولت ہو، کروڑوں ہوں، لیکن اس کی حالت فقیروں جیسی ہو، یعنی کہیں سے بھی اس کو پائی پائی اگر مل رہی ہو تو وہ اس کے لیے پیچھے بھاگے اور اس کے لیے جان لڑا دے، اس کو کہتے ہیں مسکنت۔ کہ کروڑ پتی ہونے کے باوجود وہ پائی پائی کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کا حساب کرتا ہے، اور وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، یعنی اس کے اندر غیرت اور حمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ دولت کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے اور دنیا کے جاہ و منصب کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے، اور سارا کچھ ملنے کے باوجود اس کو اگر جاہ و منصب مل جائے، وہ بھی اگر اس کے پاس بے حساب دولت بھی آ جائے، پھر بھی وہ ایک ایک کوڑی کے پیچھے بھاگے گا اور ایک ایک کوڑی کا حساب کرے گا، کبھی بھی وہ فراخ دل نہیں ہو سکتا، بخیلی کی انتہا تک پہنچے گا۔ یہ ہوتی ہے مسکنت، جس کو کہتے ہیں فقیری، محتاجی، سب کچھ ہونے کے باوجود محتاج ہونا۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس پاس ہوتا نہیں ہے، وہ قدرت کے امتحان میں ہوتا ہے، اس کا آزمائش ہو رہی ہوتی، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ سارا کچھ اس سے مل جائے اور کسی کو کچھ بھی نہ ملے، سب کچھ اسے ہی ملے، اور وہ ایک ایک پینی کو، ایک ایک کوڑی کو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کے دونوں ذلت اور مسکنت قیامت تک کے لیے ان یہودیوں پہ اللہ نے مسلط کر دی ہے، ضربت لگا دی ہے زور کے، اب یہ اتر نہیں سکتی۔ یہ ان کا کچھ جو کہیں پہ ان کو اپنی حیثیت محسوس ہوگی تو یا کسی اللہ والے کے ساتھ اللہ کے دین میں آ جائیں گے، یا دنیا میں کسی اور کا سہارا لیں گے، خود یہ ہمیشہ بے حیثیت رہیں گے۔ ذالک بانہم، یہ ساری سزائیں ان کو کس وجہ سے ملی ہیں؟ کانو، تھے، یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے، تورات کی بھی نافرمانی کرتے تھے، انجیل کی بھی، اس میں تحریف بھی کی، اس میں مرضی کے احکامات بھی بنائے، مرضی کے فتوی بھی بنائے، اور لوگوں سے دنیا کا مال بٹورا جھوٹ کے ساتھ۔ اور پیچھے پڑھا تھا نا، زبانیں ایسے ٹیڑھی ٹیڑھی کر کے پڑھتے تھے کہ لگتا تھا یہ کتاب کی بات ہے، حالانکہ وہ کتاب میں لکھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کے اندر جو انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے ان کو ناحق قتل کیا۔ کیوں؟ انبیاء کا تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اب اللہ کی طرف بلانے والا، دین کی طرف بلانے والے کا کیا جرم ہو سکتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ تو انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں جو ہمارے علم میں نہ ہو تو انہوں نے قتل کیا، کیونکہ اللہ اسپیشل کہہ رہے ہیں وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، نہ حق انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اس لیے یہ ذلت اور مسکنت ان کے لیے قیامت تک ان کے چہروں پہ لگا دی گئی، اور ان کو امت مسلمہ سے معزول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس کے اوپر کھڑا کر دیا گیا۔ ذالکہ، یہ اس وجہ سے ہے، بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ حد سے بڑھنے والے تھے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے تھے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے تھے، جس چیز سے منع کیا گیا تھا اسی چیز کو وہ کرنے والے تھے۔ لیسوا سواء، اب یہاں سے دیکھیں کہ قرآن کی حق کوئی کیا، کہ یہ ساری ان کی خرابیوں کے باوجود
انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن میں لیسو سواءن، نہیں ہیں وہ سب برابر، اہل کتاب سارے برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امتن ایک جماعت ہے ایک جماعت ہے، قائمتن جو قائم ہے دین پر، یتلون آیات اللہ اور وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے، تورات کی اور انجیل کی تلاوت کرتی ہے، یعنی ان کو سمجھتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے، انا اللیل وہم یسجدون، اور وہ رات کو بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور اس تورات کی اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ سجدے بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت قلیل لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات اتنی انصاف پسند ذات ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ امانت رکھیں تو واپس کر دیں، بہت بڑی امانت بھی ہو، اور کچھ ان میں ایسی ہیں کہ جو 1 روپیہ بھی رکھ دو تو جب تک اس کے سر پہ کھڑے نہ ہو وہ واپس نہیں آتا۔ اور یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو راتوں کو بھی جاگتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ جو منون باللہ، وہ لوگ، یہ جو لوگ ہیں یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور لوگوں کو روکتے ہیں برائی سے، برے کاموں سے ان کو متنبہ کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور وہ جلدی کرتے ہیں نیک کام کرنے میں، جلدی جلدی نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں سمیٹتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ تو یہ وہ لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو کچھ کریں گے وہ نیکیوں میں سے، بھلائیاں جو بھی کریں گے، فَلَن يَكْفُرُوهُ تو پس اس کی ناقدری اللہ کے ہاں کبھی بھی نہیں ہوگی، اللہ ان کو قبول فرمائے گا، ان کی ناقدری نہیں ہوگی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے، اللہ پرہیزگاروں کو جانتا ہے، خواہ وہ کسی بھی دنیا کی قوم میں ہوں۔ اب یہاں پہ علماء نے ان آیات کے جو ہم نے 3 پڑھی ہیں، ان کے 3 معنی نکالے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے اس کے ہو سکتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ان کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے، کچھ تھوڑے تھے، قلیل تعداد تھی، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے تورات اور انجیل کے وہ ایمان لے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس قرآن پہ، یہ ان لوگوں کا ذکر ہو سکتا ہے، اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے کہ یہ ان لوگوں کی ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اور دوسری معنی یہ ہو سکتی ہیں کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا اللہ کے حکم سے، اس وقت تک وہ لوگ بھی تھے جو تعریف بھی کر رہے تھے، اس کے معنی مطالب بھی بدل رہے تھے، لیکن ان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس تورات کو اور انجیل کو صحیح اصل حالت میں پڑھتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور جو انہوں نے کام کیا ہے وہ ان کا وہ بھی ضائع نہیں ہوگا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے تو وہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تیسرا معنی جو اس کے کیے ہے کہ یہ ایسے صالحین ہیں اہل کتاب کے اندر کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت یہ پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ پہلے بھی دین پر قائم تھے، اور اب جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے تو اس دین کی بھی آ کے یہ تائید کریں گے، یہ مسلمان ہو جائیں گے اور قرآن پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین کر لیں گے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہمیشہ سے اللہ کا چونکہ کلام ہے کہ بالکل عین انصاف کی اور صحیح حقیقت کی بات کرتے ہیں کہ ایک گروہ کی اگر زیادہ لوگ خراب ہیں تو ان کا ذکر ہوتا ہے، اور اگر میں بہت قلیل تعداد میں بھی اچھے لوگ ہیں تو ان کا بھی ذکر اللہ کی ذات ضرور فرماتی ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔